مہر بلال، آج ہم ایک چھوٹی سی بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ہم جب ویڈیو بناتے ہیں تو بہت سارے دوست جو ہیں وہاں پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ جو ہے وہاں پر آیا تھا کہ یہ جو 3 نقطوں والا ہے زے، ہم اس کو زے بھی پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو اس کی آواز کیسی ہے، ساؤنڈ جو ہے وہ کیسی ہے؟ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رے کی فیملی کا ممبر ہے، اس کی آواز ہمارے پاس ایک رے ہے، مطلب رے، اڑے، زے، یہ چوتھا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ یہ آواز ملا دیں، مطلب زے اور یہ، ان دونوں کی جو ملی جلی ساؤنڈ ہوگی، ملی جلی آواز ہوگی، وہ اس کی زے کی ہوگی، جو 3 نقطوں والا ہے۔ جس طرح ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن، اب نہ تو وہ پورے یہ کی آواز دے رہے، نہ وہ پوری زے کی آواز دے کے ہم ویژن پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ویژن، اب وہ زے اور یہ کی مکس ساؤنڈ دے رہا ہے، ٹیلی ویژن۔ اس طرح سے یالا باری، اب نہ تو ہم اس کو زالا باری کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ ہم پورے یہ کے ساتھ اس کو واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زے اور یہ کی ملی جلی ساؤنڈ جو ہے وہ ہوتی ہے اس زے کی، ٹھیک ہے۔ اب اردو کے اندر کیونکہ زال، زے، اب یہ سارے کے سارے ہم آواز ہیں، اس حوالے سے ہماری پوری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جو ہم آواز حروف کے اوپر ہیں۔ تو اب یہ سارے کے سارے ہیں اردو کے اندر، کیونکہ ان سب کے الگ، عربی کے اندر تو ان کے مخارج ہی الگ ہیں، وہاں سے آسانی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اردو میں کیونکہ مخارج الگ نہیں ہوتے، اس کا تو یہ سارے کے سارے ز ز ز جیسی ساؤنڈ ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ز ذخیرہ، ز زرخیز، ٹھیک ہے۔ ز ضامن، ز ظالم۔ اب یہ سارے کے سارے الگ الگ ہیں، لیکن ساؤنڈ ہمارے پاس ایک ہی جیسی ہے، مخرج بھی جو ہے ہم اس پر خیال اردو میں نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اب ان سب کو ایک جگہ پر لکھ لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا مطلب ہے، اپنا اپنا استعمال ہے، تو ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر استعمال ہوں۔ تو یہ وہ سمجھو ان کی آواز اور اس کے ساتھ یہ کی آواز جو ہے چھوٹی ہے، یعنی یہ جو ہے ہمارے پاس حروف علت میں سے اس کی آواز ملتی ہے، تو یہ 3 نقطوں والا یہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو اچھی اس کی ادائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ السلام۔